نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 25۔ چونکہ یہ آیات بڑی ہے اس وجہ سے ایک ہی آیات ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت کا ربط تو یہی ہے کہ پہلے آیتوں میں اللہ کے احکامات کے نہ ماننے والوں کے لیے عذاب اور ڈراوے کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اللہ کے احکامات ماننے والوں کے لیے بشارت کا ذکر ہے۔ اللہ کا یہ سنت اور طریقہ ہے کہ جب بھی ترہیب اور ڈراوے کا ذکر کرتے ہیں تو آگے اس کے بعد پھر ترغیب کا ذکر بھی فرماتے ہیں، جس میں خوشخبری ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے۔ تو اس آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کرتے ہیں ان کے لیے بشارت فرمائی ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اب ایمان کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، اور عمل صالح کا دار و مدار انسان کے ظاہری کردار اور افعال پہ ہے۔ یہاں پر ایمان اور عمل کے 3 صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک ایمان بلا عمل، ایک عمل بلا ایمان، اور ایک ایمان با عمل۔ پہلا صورت ایمان بلا عمل، بندہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار تو کر لیتا ہے، لیکن آگے اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اس کا ظاہری مقصد اور مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو ایمان کا اقرار کیا ہے زبان پہ، وہ ابھی ان کے دل میں راسخ نہیں ہوا ہے۔ جب تک دل میں راسخ نہ ہو اس وقت تک ان کے بدن سے وہ افعال پھر سرزد نہیں ہوتے، اور جب ایک بات دل میں راسخ ہو جاتی ہے تو پھر ان کی ظاہری جو ان کی ارکان ہے، جو ان کی جو اعضاء ہے، ان سے پھر اسی کے مطابق اعمال اور افعال بھی سرزد ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کو ان کے دل کے ایمان قبول ہے، اور اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اندر اس کا ایمان راسخ تھا، لیکن عمل کا ان کو موقع نہیں ملا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو ایسا بندے کی جو نجات ہے وہ اللہ کی رحم پر ہوگا، ورنہ نہیں۔ دوسرا صورت وہ بنتا ہے کہ عمل بلا ایمان، تو یہ تو کفر ہے کہ جب ایمان نہ ہو اور اچھے عمل کرے تو وہ اعمال جو کرتے ہیں وہ پھر اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان نہیں ہوتا اللہ کے اوپر۔ تو وہ اعمال پھر جس طرح کافر لوگ جو ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، تو جتنی بھی وہ فلاح، انسانیت کے فلاح اور بہبود کے لیے جو کفار جو کام کرتے ہیں، جو چیریٹیز ہیں ان کا جو
جس مقصد کے لیے وہ کرتے ہیں وہ مقصد تو ان کو مل جاتی ہے، لیکن اللہ کی رضا ان کو نہیں ملتی۔ اللہ کی رضا تب ملے گی جب اللہ کے لیے کیے جائے، اور اللہ کے لیے تب کریں گے جب اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ جب ان کا عقیدہ اور ایمان اللہ پہ نہ ہو تو وہ اللہ کے لیے کیسے کام کریں گے؟ تو وہ عمل بلا ایمان اس کا کوئی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ بے شک دنیا میں اس کا جو بھی اجر ملے وہ ملے گا، نام ہوگا، نمود ہوگا اس کا کافی، اس کی شہرت ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ عمل ان کا دار مدار انسان کی نیت پر ہے۔ جب وہ عمل اس کا نیت نہیں ہے اللہ کے ذات پر، تو پھر عمل کا فائدہ اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تیسرا صورت جو بنتی ہے وہ ایمان بالعمل ہے۔ جو بندہ عمل بھی کرتا ہے اور وہ عمل ایمان کے ساتھ منسلک ہو، ایمان اس کا اللہ کی ذات پر ہو، تو پھر وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور ان کے بارے میں بس اسی آیات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فرماتے ہیں بشر الذین آمنوا، اور بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، ان لہم جنات تجری، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اب جنت کیا چیز ہے؟ جنت لفظی معنی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جو درختوں سے ڈکی ہوئی ہو، جو درختوں سے چھپی ہوئی ہو۔ چونکہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلوں کے کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ بے شمار بے حساب درخت لگائے ہیں، اس وجہ سے جنت کو جنت کہتے ہیں کہ اس کو درختوں سے چھپایا گیا ہے، اور انسان نظروں سے بھی چھپا ہوا ہے۔ ابھی فی الحال انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے بھی جنت کو جنت کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہے۔ اس وجہ سے جن کو، یہ جن بھی جنت سے اسی سے نکلا ہے، ایک ہی مادہ ہے۔ جن کو جن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہے، پوشیدہ مخلوق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بے شک ان کے لیے جنت ہے، تجری من تحت الانہار، کہ ایسے باغات ہے، ایسے جنت ہے جس کے نیچے پانی اور نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا، جب بھی ملے گا ان کو رزق وہاں سے، من ثمرۃ، پھلوں سے، میووں سے، رزقاً کھانے کے لیے، قالوا، تو یہ کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو پہلے ہمیں ملا تھا، جو پہلے ہمیں دیا گیا تھا۔ تو اس کے دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جنتی کہیں گے کہ یہ تو کل جو ہم نے پلکایا تھا، یا گزشتہ وقت جو ہم نے پہلے جو ہم نے پلکائے تھے، وہ تو سیم پل ہے، وہ تو اسی طرح پل ہے، یعنی ایک جیسے پل ہوں گے۔ یا بندہ دنیا کی طرف اشارہ کرتا ہے یہاں پہ جنتی کہ تو دنیا میں بھی ہمیں اس طرح کے مینگو، سیب اور یہ جو مختلف پھل ہے، یہ کیلے اور یہ چیریز اور یہ ساری چیزیں جو دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، تو یہ تو دنیا میں بھی ہم نے اس طرح کے پھل کھائے تھے، تو یہ تو ویسے ہی پھل ہے جو ہم نے دنیا میں کھائے تھے، یا اسی طرح کے پھل ہے جو کہ ہم نے کل کھائے تھے، کل جو ہمیں ملے تھے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دی جائیں گے وہی ان کو پل ایک ہی صورت میں، بالکل ایک ہی صورت کے پل اس کو ملیں گے۔ وَلَهُمْ، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو ذائقہ ہے، اس کا ذائقہ بالکل وہ چینج ہوگا۔ وہ جنتی دوسری آیت میں بھی دوسری آیت میں بھی آئی ہے کہ اس کا ذائقے میں وہ بہت مختلف ہوں گے پل، شکل میں تو ایک جیسے ہوں گے لیکن ذائقے میں وہ مختلف ہوں گے۔ وہ ایک ہی مینگو آج آپ کھائیں گے تو کل جو آپ کو مینگو ملے گا، آم ملے گا، تو وہی مینگو ہوگا، پل ہوگا اور لیکن آم ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوگا، اس سے زیادہ خوبصورت، زیادہ لذیذ، زیادہ مستلذ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کو جنتوں میں ملیں گے، اس باغات میں ملیں گے پاکیزہ بیویاں۔ وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کی کہ ان کے واسطے باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتے ہوں گے۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی ملے گا ان کو وہاں کوئی پھل کھانے کو، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دی جائیں گے ان کو پہلے ایک ہی صورت کے پھل ملیں گے ان کو، لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔